بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا ایک اسلوب ہے وقتی ریفرنس میں ابدی اصول بتانا۔ اس کی مثال قرآن کریم کی یہ آیت ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، یعنی خدا ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے راستے میں مل جل کر اس طرح لڑتے ہیں جیسے کہ ایک سیسا پلائی دیوار ہے۔ اب قرآن کریم کی اس آیت میں قتال وقتی ریفرنس کے طور پر استعمال ہوا ہے، لیکن اصل میں جو اس کا مصداق ہے، قرآن کریم ایک ابدی اصول بتانا چاہتا ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی نتیجہ خیز اجتماعی کام انجام دینے کے لیے ٹیم اسپرٹ کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی افراد اتحاد کامل کے ساتھ کام کریں۔ اتحاد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہو اور اس لیے کہ وہ باہم متحد ہو جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اختلاف فطرت کا لازمی حصہ ہے، اور ٹیم اسپرٹ والا اتحاد ان لوگوں کے درمیان وقوع پذیر ہوتا ہے جو اختلاف ہونے کے باوجود متحد ہو کر کام کرنا جانتے ہوں۔ دنیا میں کوئی بھی ٹیم ہے، چاہے وہ کتنی بڑی فرینچائز کیوں نہ ہو، ان میں اختلاف جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے، اور اختلاف کے ہوتے ہوئے بھی مل کر کام کرنا یہ ٹیم اسپرٹ ہوتا ہے۔ ایسی بہت سی اگزامپل ہیں جب ٹیموں کے درمیان اختلاف تھا اور اختلاف ہونے کے باوجود انہوں نے ان اپنے جو ڈفرینسز ہیں ان کو پٹ اسائڈ کر کے مل کر ایک گول کے لیے کام کیا اور اس میں وہ کامیاب ہوئیں۔ اس میں جو اگر کرکٹنگ ورلڈ کی بات کی جائے تو اس میں اس کی سب سے بیسٹ اگزامپل پاکستان کی 1992 کی ورلڈ کپ ٹیم ہے۔ اس ٹیم میں کیپٹن عمران خان اور جو سینئرز پلیئرز ہیں جیسے کہ جاوید میاں-داد اور رمیز راجہ اور اس طرح کے جو پلیئرز تھے، ان میں اختلاف تھا اور ٹیم میں باقاعدہ گروپنگ تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ورلڈ کپ کی کیمپین کا جو سیکنڈ فیز ہے اس میں اپنے ڈفرینسز کو پٹ اسائڈ کیا، اور پٹ اسائڈ کرنے کے باوجود انہوں نے اپنی جو تمام انرجی ہے وہ ایک ہی نقطے پر مرکوز کی اور وہ کامیاب ہوئے۔ اسی طرح 2011 کی جو انڈین کرکٹ ٹیم کی جو کیمپین تھی اس میں ایم ایس دھونی اور گوتم گمبھیر اور یوراج سنگھ کے درمیان ڈفرینسز تھے، اور وہ ڈفرینسز بھی ان لوگوں نے پٹ اسائڈ کیے اور ٹیم کے بینیفٹ کے لیے جو ڈیسیجنز تھے وہ انہوں نے لیے، اور یوں انہوں نے ورلڈ کپ کی گلوری جو ہے وہ اسے اچیو کیا۔ تو جہاں پر انسان مل کر کام کرتے ہوں، ٹیم انسانی ذہنوں پر مشتمل ہو، وہاں پر اتحاد اور اختلاف دونوں ملتا ہے، اور اختلاف ضرور رہتا ہے کیونکہ ہر جو بندہ ہے اس کی تھنکنگ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، وہ آئیڈیاز کو ڈیفرنٹ پرسیو کرتا ہے، وہ چیزوں کے بارے میں مختلف سوچتا ہے، تو جب وہ اپنا اوپینین پریزنٹ کرتا ہے تو اختلاف ہونا لازمی ہوتا ہے۔ لیکن ان تمام اختلاف کے ہوتے ہوئے جب ٹیمیں متحد ہو جائیں تو یہ ٹیم اسپرٹ ہوتی ہے، اور دنیا میں کوئی بھی کام جو ٹیم ورک پر مشتمل ہو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ پہلے ہم تمام لوگوں کو سیم پیج پر لے کر آئیں، کیونکہ اختلاف نہ ہونا مشینوں میں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تھنکنگ نہیں دی، یعنی کہ مشینوں میں دماغ اور ذہن نہیں ہے، جبکہ انسان میں دماغ بھی ہے، ہارٹ مائنڈ اینڈ سول ہے، اور وہ کنٹمپلیٹ کرتا ہے چیزوں کو، تو اختلاف ہونا لازمی ہوتا ہے۔ اختلاف سے منفی اثر لینا معاملے کو بگاڑتا ہے، بلکہ اختلاف کو مثبت انداز میں سوچنا اور اس کے اوپر تھنکنگ کرنا کہ اس کو کیسے ریزالو کیا جائے، یہ ایک ٹیم مینجمنٹ کا جو ہے یہ امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہوتا ہے۔ اس کی سب سے خوبصورت اگزامپل پاکستانی پولیٹکس ہے۔ پاکستان کی پولیٹکس، آپ اس کو ہسٹری کے جس فیز میں بھی پڑھیں، آپ کو دو پولیٹیکل پارٹیز آپس میں گتھم گتھا لڑتے ہوئی نظر آئیں گی۔ مثال کے طور پر جو پارٹی اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے اور جو رولنگ پارٹی ہے، تو رولنگ پارٹی اگر غلط راستے پر چل رہی ہے اور ان سے چیزیں مینج نہیں ہو رہی، تو جو ہمارے پاس اپوزیشن پارٹی ہے اس کے پاس کوڈ بریکس ہوتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو مینج کر سکتے ہیں، ہم اس چیز کو مینج کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ان دونوں کے جو آرگیومنٹس ہیں ان کو سنیں تو آپ کو 100% نتائج کسی سے بھی نہیں ملیں گے۔ کسی کے پاس کسی بات کا سلوشن ہوگا
اور کسی کے پاس کسی بات کا سلوشن ہوگا۔ اگر دیکھا جائے تو جو اپوزیشن پارٹیز ہیں یہ الیکشن کے دوران ایک ہی چیز بیچتی ہیں، وہ ہے کہ بیٹرمنٹ آف دا کنٹری، پروگریشن آف دا کنٹری، جاب اپرچونٹیز، اسی طرح جاب اپرچونٹیز کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹ اپرچونٹیز۔ تو یہ ان کے گول ہوتے ہیں، لیکن ان گولز کو لے کر ان میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور بجائے اس کے کہ اس اختلاف کو ریزالو کیا جائے یا یہ لوگ ایک فارم پہ آئیں، یہ لوگ ڈفرینسز میں چلنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اختلاف کے پیدا ہونے سے معاملات بگڑتے ہیں، اور جب معاملات بگڑتے ہیں تو پھر جو کنٹری ہے وہ ڈیسٹیبلائزیشن کی طرف جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر گورنمنٹ کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ ان کی پریزنٹ جو گورنمنٹ شپ ہے اس سے انسیٹسفائیڈ ہے، تو انہیں یہ چاہیے کہ وہ ان کے اختلاف کی رسپیکٹ کریں، کیونکہ دیٹ از دا میچورنس اینڈ دیٹ از آلسو دا رول آف لیڈرشپ، جس کو پڑھایا جاتا ہے پولیٹیکل سائنسز میں، کہ آپ اختلاف کو مثبت طریقے سے مینیج کرنا جانتے ہوں، کیونکہ یہ وہ دور نہیں رہا کہ جب آپ چیزوں کو فورسفلی امپلیمنٹ کرتے ہوں۔ یہ وہ دور ہے جہاں پہ ڈائلاگ ایک فورم پہ آ کر چیزوں کو ریزالو کیا جاتا ہے۔ تو کرنا ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ اگر اپوزیشن پارٹی کوئی ویلڈ پوائنٹ بتا رہی ہے کہ اس معاملے کو ایسے سلجھایا جا سکتا ہے، تو بجائے اس کے کہ یہ ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں، ان کو آپریس کرنے کی کوشش کریں، یہ ان کو پلیٹ فارم دے دیں، یہ کہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس اس چیز کا سلوشن ہے تو ہمارا موٹیو تو ایک ہی ہے کہ پاکستان کی بحالی، پاکستان کی ترقی، تو یہ فارم آپ کے لیے اویلیبل ہے، یہ سٹیج آپ کے لیے سیٹ ہے، ہم آپ کو پورا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، آپ اس چیز کو ریزالو کر دیں، ایون اف یو آر ان دی اپوزیشن، لیکن آپ کام تو بیٹرمنٹ کا کرنا چاہتے ہیں اور ہم بھی وہی بیٹرمنٹ کا کرنا چاہتے ہیں، ہم سے نہیں ہو رہا، سو آئیں آپ کام کریں، اور یوں متحد ہو کر کچھ چیزوں کو ریزالو کیا جائے۔ لیکن وہ کیا ہے نا کہ جو سیاست ہے وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کے اوپر چلتی ہے۔ اگر سب معاملات یوں متحد ہو کر سلجھ جائیں اور تمام چیزیں ایک ٹریک پر آ جائیں، خوشحالی آ جائے، جاب اپرچونٹیز ہوں، تو انسانوں کو ان کی ضرورت کیسے پڑے گی، اور پھر نیکسٹ ٹائم اگر تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں تو نیکسٹ ٹائم یہ ووٹ کیسے لیں گے۔ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ جان بوجھ کر الجھائی جاتی ہیں، لیکن یہ تو ایک بڑی اگزامپل تھی، لیکن اگر چھوٹی اگزامپل کی بات کی جائے، زندگی کی کسی بھی ڈگر میں، کسی بھی فیلڈ میں، جب آپ اجتماعی طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ کی گھریلو زندگی ہے، چاہے آپ کی کاروباری زندگی ہے، اس کے لیے ٹیم اسپرٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ دوسروں کے جو ڈفرینسز ہیں، جو ان کو اختلاف ہیں، ان کو مثبت انداز میں لیا کریں، کیونکہ ہر انسان کا جو وے آف تھنکنگ ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں بڑا اچھا اوپینین پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں بس اس شخص ناپسندیدگی ہوتی ہے اور ہمیں کانٹا لگ رہا ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کی بات کو ایکنالج نہیں کرتے۔ ٹیم اسپرٹ اور یہ اصول قرآن کریم کا ہماری زندگی کی ہر راہ میں امپلیمنٹیبل ہے۔